14 اگست محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ بدبودار اگست محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ایک فکری سوچ کے ساتھ لوگوں کا اندازہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا تاکہ پاکستان کے لوگوں کی آزادی دیکھا جا سکے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پر مجرے شروع تھے اور انگریز دور کے باجے بجا رہے تھے، تو ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہو۔ جگہ جگہ پر ایسے لڑکے اور لڑکیاں نظر آ رہے تھے جن کا مقصد آزادی کا جشن منانے کے بجائے اپنی نمائش کرنا تھا۔ ایسے لڑکے اور لڑکے بھی موجود تھے جنہیں شاید روٹی کھانے کا سلیقہ بھی نہ آتا ہو، لیکن 14 اگست کے دن سڑکوں اور پہاڑوں کو اور میلوں میں مجرے پیش کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لڑکوں کی ایک بڑی تعداد لڑکیوں کے پیچھے اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اپنی نمائش کے لیے نکلی ہو۔ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے آج اس ویڈیو میں 14 اگست آزادی اور یہ جو مجروں کا سسٹم ہے یا جو نظام ہے اس پر ہم نے بات کرنا ہے۔ تو اب سب نے پورا ویڈیو دیکھنا ہے تاکہ 14 اگست کا صحیح معنوں میں آپ کو علم ہو سکے اور منانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے آج 14 اگست کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ تو 14 اگست جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 14 اگست کا صرف ایک نام ہی رہ گیا، باقی 14 اگست کچھ نہیں ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی قوم ہے، جتنے بھی پاکستانی ہیں، وہ صرف باجے نکال کے بجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان باجے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اچھی سوچ فکر پاکستان کے لیے نہیں ہے، نہ سارا سال وہ پاکستان کے اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ یعنی جو مخصوص 14 اگست کا دن ہے وہ بھی صرف باجے، ڈانس اور گانے تک محدود ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کو جس طرح بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ کیوں بنا تھا، کس نام سے بنا تھا، اور اگر پھر جو ہے نا آپ پریکٹیکل دیکھا تو عوام کی کیا صورتحال ہے، حکومت کی کیا صورتحال ہے، حکومت کس انداز میں 14 اگست مناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عوام جو ہے نا اس کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، وہ سب آپ کو علم ہے۔ بہرحال میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ 13 اگست کا جو دن ہوتا ہے اس کی شام سے لے کر یعنی لوگ روٹی کھا کے اس کے فوراً بعد نکلتے ہیں اور اپنی مخصوص جگہ کا انتخاب کر کے اور ان جگہوں کے سائڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ عواموں کا رش زیادہ ہو، جہاں پہ ڈانس وغیرہ زیادہ ہو، وہاں پہ لوگوں کا رش ہو، اور رش میں کیا ہوتا ہے، باجا بجانا، ڈانس کرنا اور گانے سننا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا جس میں آپ محسوس کر سکیں کہ جو 14 اگست ہے، جو پاکستان بنایا گیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس طرح بنا ہوا ہے، اس کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس کا کوئی طریقہ نہ سننے میں آتا ہے، نہ نظر میں آتا ہے، اور نہ کوئی یہ چیز جو ہے نا ہم نے پہلے محسوس کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آزادی کا جشن یا ہمارا سوچ کا امتحان۔ گزشتہ 14 اگست صرف کیلنڈر پر درج ایک تاریخ نہیں تھا، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ بھی تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم نے اپنے ملک کو کم اور خود کو زیادہ دکھایا۔ سڑکوں پر سبز اور سفید رنگ تھا، ہاتھوں میں جھنڈے تھے، چہروں پر مسکراہٹیں تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک سوال خاموشی سے کھڑا تھا کہ ہم وہاں کی آزادی کو سمجھتے بھی ہیں۔ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سڑکوں پر نکلے، موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے، تیز آواز میں موسیقی بجائے اور رات بھر شور کرے۔ آزادی کا اصل مفہوم اس سے کہیں گہرا ہے۔ آزادی دراصل ذمہ داری کا دوسرا نام ہے۔ جس دن انسان اپنی آزادی کو دوسروں کے سکون، عزت اور حقوق سے جوڑ لیتا ہے، اسی دن وہ آزادی کا حقیقی مطلب سمجھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک آزاد ملک کی کہانی سنی ہے۔ انہوں نے عزت کی قربانی دی ہے، گھر چھوڑے ہیں، اپنے پیاروں سے بچھڑے، اور ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا جہاں آنے والے نسل عزت، امن اور بہتر مستقبل کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ مگر آج ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا، کیا جس آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، کیا ہم اس آزادی کے قدر بھی کر رہے ہیں؟ ہم سڑکوں پر جشن تو مناتے ہیں، مگر ایسی سڑک پر کسی ایمبولینس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم ملک میں محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر صفائی، قانون، تعلیم اور دوسروں کے حقوق کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں، مگر اپنے حصے کی چھوٹی سی ذمہ داری بھی ادا نہیں کرنا چاہتے۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس آزادی کم ہے، مسئلہ یہ کہ ہم نے آزادی کو ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ ایک قوم صرف جھنڈا لہرانے سے مضبوط نہیں ہوتا،
قومیں اس وقت مضبوط ہوتے جب ان کے پاس نوجوان تعلیم کو ہمت دیتے ہو، شہری قانون کا احترام کرتے ہو، والدین کا ادب کرتے ہو، عورتوں اور بچوں کی عزت کرتے ہو، ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہو، سرکاری اور عوامی ابلاغ کو اپنا سمجھتے ہو اور اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو۔ آزادی کا سب سے خوبصورت جشن وہ نہیں جس میں سب سے زیادہ شور ہو، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ شعور ہو، بلکہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ شعور۔ اگر 14 اگست کے بعد ہماری سوچ پہلے سے بہتر ہو جائے، اگر ہم اپنے کردار میں تھوڑی سی ذمہ داری پیدا کریں، اگر ہم کسی راستے کے روکنے کے بجائے کسی کے لیے آسان راستہ بنا دیں، اگر ہم نفرتوں کے بجائے برداشت اور شکایت کے بجائے کردار کی ترجیح دیں تو یقین کریں کہ ہم نے آزادی کا جشن صرف منایا نہیں، اسے سمجھا بھی ہے۔ پاکستان ہمیں صرف ایک زمین کے ٹکڑے کی صورت میں نہیں ملا تھا، یہ ایک خواب، ایک امید اور ایک ذمہ داری کے طور پر ملا تھا۔ اب سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اصلی سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، کیونکہ آزادی کی اصلی خوشی جشن میں نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ سب نے جو ہے نا کردار کے سائڈ پہ کوشش کرنا ہے، تاکہ جو آزادی ہے، جو قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے یا جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس سب پہ ہم عمل کر سکیں۔ اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو یہ باجا نکلنا، یہ باجا نکالنا، یہ باجا بجانا، موٹر سائیکل پہ ریس لگانا اور لوگوں کو تنگ کرنا، یہ تو اتنی فضول بات ہے کہ اس سے انسان کے جانور بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہوتا کہ پاکستان آزاد نہ ہوتا۔ لیکن اگر ہم آزادی مناتے ہیں اور وہ آزادی جس کا بنیاد اسلام پہ رکھا گیا ہے، تو یہ جو سب کچھ ہے تو یہ سارا انگریز کا اور ان لوگوں کا سسٹم ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، یا جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے آزادی حاصل کی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہمیں اپناتے ہیں یہ فضول ہے، بیکار ہے، نظام کو تنگ کرنے والی ہے اور فضول انرجی ضائع کرنے والی ہے۔ ایسی آزادی اگر کوئی مناتا ہے یا اس کو اگر کوئی آزادی کہتا ہے تو یہ سب سے بڑے بیوقوف ہے۔ بہرحال کوشش کرے کہ ہمارا جو اپنے روایات ہے، طریقہ ہے یا علاقے کے مطابق ہمیں جو بڑوں نے بتایا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور اپنے لوگوں کو خدمت کریں، تاکہ ہمارے جو آنے والا نسل ہے اس کی کردار کشی نہ ہو، وہ ہم سے کچھ سیکھے اور ملک، قوم اور علاقے کے لیے ترقی کرے۔ ویسے بھی پاکستان کا جو حال ہے، جو اس ٹائم جس راستے پہ پاکستان گامزن ہے وہ تباہ کن ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے ٹیک کرنا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے یا اپنے خاندان کو بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹیک کرنا ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو ٹیک کرے گا اس کا خاندان بچ جائے گا، اس کا خاندان بچنے کا چانس زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح چلتے رہے، نہ اپنا سوچ ہو، نہ خاندان کے آنے والے بچوں کا سوچ ہو، تو مستقبل جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہے، اور اندھیرے کا نقصان جو ہے نا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اور بھی اس سے اچھی ویڈیو بنائیں، اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا جو فیوچر ہے اس کو بنانے میں کردار ادا کرے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں فالو کرو اور جس جرنی کا ہم نے سفر شروع کیا ہے اس جرنی میں ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مقام ملے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ،